شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ولا يرتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم دورۃ کاملۃ لقواعد اللغۃ العربیہ مکمل عربی گرامر کورس کا چوتھا سبق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلا جو سبق گزرا ہے الدرس الثالث، تیسرا سبق، اس کے اندر ہم نے معرفہ اور نکرہ سے متعلق باتیں، اصول اور قواعد، تمرینات وغیرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے وہ تمام چیزیں اچھی طرح ذہن نشی کر لی ہوں گی اور اس پر تمرینات اور مشق بھی کر لی ہوگی۔ اب آگے ہم آج کا جو سبق ہے، چوتھا سبق الدرس الرابع، اس کے اندر معرفہ کی اقسام کو بیان کریں گے۔ تو ناظرین، معرفہ اور نکرہ اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور یہ معرفہ کی 7 قسمیں بورڈ پر آپ حضرات ملاحظہ کیجیے۔ معرفہ کی پہلی قسم ہے ضمیر، دوسری علم، تیسری قسم ہے اسم اشارہ، اور چوتھی قسم ہے اسم موصول، پانچویں قسم معرفہ بالف لام، اور چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ، اور ساتویں قسم ہے معرفہ بنیدہ۔ یہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ضمیر جیسے ہوا انتا، اور علم جیسے خالد دہلی وغیرہ، یہ جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 قسموں کو بالترتیب اور بالتفصیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات ان کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے، اور 4 قسمیں ایسی ہیں جن پر بالتفصیل کلام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو 3 قسمیں میں بتا دیتا ہوں کہ جن کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، جن پر تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے علم۔ علم کہتے ہیں کہ جو کسی خاص معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں، تنظیموں کے نام ہیں، یا یونیورسٹی اور کالجوں اور اسکولوں کے نام ہیں، وہ سارے نام جو ہیں وہ علم ہیں۔ میرا نام شاہد ہے، ان کا نام خالد ہے، ان کا نام عبدالرحمن ہے۔ دہلی شہر کا نام ہے، ممبئی شہر کا نام ہے، ہندوستان ملک کا نام، پاکستان، سعودی عرب، مصر، جاپان، چین وغیرہ جتنے بھی نام ہیں سب علم ہیں۔ لہذا اس کو بہت زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے، لہذا اس پر کوئی تفصیل کلام نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے معرفہ بالف لام، یعنی کوئی لفظ نکرہ ہو، نکرہ جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا۔ نکرہ رجل، کوئی مرد، ایک مرد، کوئی بھی ہو سکتا، عام ہے۔ تو اگر کسی نکرہ کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام لے آئیں، الف لام داخل کر دیں تو معرفہ ہو جائے گا، وہ متعین شخص کے لیے ہو جائے گا۔ مدرسۃ، مدرسہ، کوئی بھی مدرسہ، ایک مدرسہ، اس کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو الف لام شروع میں داخل کر دیجئے، اور مدرستن کی جگہ المدرسۃ کہیے تو کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا، یعنی الف لام لگا کر آپ نے اس کو معرفہ بنا دیا ہے۔ تو لہذا اس کو بھی بہت زیادہ تفصیل سے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے مضاف الی المعرفہ۔ مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہے کہ یہ جو معرفہ کی باقی قسمیں ہیں 5، ان میں سے 4 قسموں کی طرف کسی بھی اسم کی اضافت کر دیجیے تو وہ مضاف الی المعرفہ بن جائے گا۔ جیسے غلام ہے، غلام ایک لفظ ہے، اس کے آپ ضمیر کی طرف کیا کر دیجئے؟ اضافت کر دیجئے تو غلامہ، اس کا غلام ہو جائے گا۔ اور آپ جو ہے قلم کی اضافت علم کی طرف کر دیجئے، کسی بھی نام کی طرف، جیسے قلم ماجد، ماجد کا قلم، قلم خالد، خالد کا قلم۔ تو یہ ہے مضاف الی المعرفہ، یہ اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہ جو مضاف الی المعرفہ یہ بہت ساری چیزوں میں آتا جاتا رہے گا، اس لیے اس کو بھی مکمل طریقے سے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ
تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ آسانی سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک علم ہے، دوسرا معرفہ بالف لام ہے، اور تیسرا مضاف الی المعرفہ ہے۔ باقی 4 قسمیں بچتی ہیں، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرفہ بنیدہ۔ یہ 4 قسمیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، اور ان کا استعمال عربی زبان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کا ایک بہت بڑا حصہ، آپ کوئی بھی مضمون پڑھیں عربی زبان کے اندر یا سنیں یا کوئی بولے گا تو ان میں سے اکثر چیزیں جو استعمال ہوتی ہے وہ یہی اسم اشارہ، اسم موصول یا معرفہ بنیدہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہی چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے۔ تو ان تمام 4 چیزوں کو انشاءاللہ ہم بالتفصیل سبق در سبق آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے اسم اشارہ۔ تو اسم اشارہ کی تعریف اور اسم اشارہ کتنے ہیں اور وہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ کیا جاتا ہے، اور مشار الیہ وہ اسم ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہوئی، اسم اشارہ اور مشار الیہ۔ تو اسم اشارہ یہ جو ہوتے ہیں اس کے 10 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ اسماء اشارہ بورڈ پر جو لکھے ہوئے ہیں، اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں اسم اشارہ کے وہ 10 صیغے ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک قریبی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے یہ اردو میں یہ لفظ جو ہے یہ قریب کے اشارہ کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے دور کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو وہ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں وہ چیز، اور قریب کے لیے کہتے ہیں یہ چیز۔ تو برائے قریب اور برائے بعید، اس میں اشارہ برائے قریب یہ ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ سب جو ہیں برائے قریب ہیں، یعنی جتنی قریب کی چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ۔ اور ایک ہے برائے بعید، یعنی دور کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے 5 صیغے یہ ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تو ہے ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ یہ 5 صیغے جو ہیں دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے کہ یہ ہاذا جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ہوتا ہے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے کہ یہ شخص، ھذا الرجل، ھذا الرجل، یہ شخص، یہ مرد، ھذا الرجل، یہ شخص۔ تو دیکھیے اس میں ھذا ہے واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور رجل مذکر ہے تو مذکر کے استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے ھذانی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذانی الرجلان، ھذانی الرجلان، یہ 2 مرد، یہ مرد، یہ 2 مرد۔ تو یہ ھذانی ہے 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ھذہ، اس کا ترجمہ بھی سیم وہی ہے جو ھذا کا ہے، کہ یہ قریب کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذہ الطالبۃ، ھذہ الطالبۃ، یہ طالبہ، ھذہ الطالبۃ، یہ طالبہ، جو قریب ہے اور مؤنث ہے اس کے لیے ہے یہ ھذہ الطالبہ۔ ھاتانی یہ 2 کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ھاتانی الطالبتان۔ ھاتانی الطالبتان، یہ 2 طالبائیں، یہ 2 طالبائیں۔ اور ہؤلائی یہ جمع کے لیے ہے، قریب کے لیے ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ یہ طالبہ، یہ طلبہ، ہؤلائی یہ طلبہ اور یہ طالبائیں، تو دونوں کے لیے ہؤلائی استعمال ہوگا، ہؤلائی طلاب، ہؤلائی طلاب، یہ طلبہ۔ اور اگر ہم کہیں یہ طالبائیں تو اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا،
ہاؤلائی طالبات، ہاؤلائی طالبات. تو یہ جو ہاؤلائی ہے یہ جمع کے لیے ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، اور قریب کے لیے ہے. مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں اس طرح نہیں ہے جیسے ہاذا صرف مذکر کے لیے ہے اور حاذی یہ صرف مؤنث کے لیے. اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے، یہ بہت ساروں کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ذالکا، اس کا ترجمہ وہ. تو ذالکا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہیں گے ذالکا مہندسن، ذالک مہندس، مہندس کے معنی انجینئر، ذالک مہندس وہ انجینئر. تو یہ ذالک المہندس، ذالک المہندس وہ انجینئر. اور ذالک یہ تثنیہ کے لیے ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک مہندسان، مہندسان، ذالک المہندسانی وہ دو انجینئر. اور تل کا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تل کا امرات وہ عورت، تلکل مرأت، تلکل مرأت وہ عورت، اور تانکل مرأتانی وہ دو عورتیں. اور یہ الائی کا جو ہے یہ مؤنث اور مذکر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اولئک المعلمات، اولئک المعلمون دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اولئک المعلمون یا اولئک المعلمات، وہ سب معلمین مدرسین یا وہ سب معلمات اور مدرسات. تو یہ جو ہے اسماء اشارہ، اس کے 10 صیغے ہوتے ہیں. ہاذا، ہاذانی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی. یہ 5 صیغے قریبی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں جو قریب ہیں. اور ہاذا، ہاذانی یہ مذکر کے لیے ہے، واحد کے لیے ہاذا، تثنیہ کے لیے ہاذانی. ہاذہی واحد کے لیے مؤنث کے لیے، ہاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، ہاؤلائی جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اسی طریقے سے ذالکا وہ یہ مذکر کے لیے اور واحد کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے اور تثنیہ کے لیے دور کے لیے استعمال. تلکا یہ مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، تانیکا مؤنث کے لیے، تثنیہ کے لیے. اور اولئکا یہ مؤنث و مذکر سب کے لیے ہوتا ہے جو دور کی چیزیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ناظرین یہ اس میں اشارہ کے کو آپ نے جان لیا کہ اس میں اسماء اشارہ 10 صیغے ہوتے ہیں. کچھ برائے قریب کے لیے ہوتے ہیں، کچھ برائے بعید کے لیے ہوتے ہیں. اب ان کی 2 تمرین ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے. ایک تمرین یہ عربی سے اردو آپ کو کرنا ہے، عربی سے اردو ٹرانسلیشن، عربی سے اردو ترجمہ کرنا. ھذا الطالب، اس کا ترجمہ آپ کو اپنی کاپی میں نوٹ کر کے لکھنا ہے. ھذان الطالبان، اس کا ترجمہ ھذہ الطالبۃ، ہاتان الطالبتان، ہؤلاء الطلاب یا ہؤلاء الطالبات. اسی طریقے سے ذالک الطفل، ذالک الطفلان، اور تلک الجامعۃ، تانک الجامعتان، اولئک الآباء یا اولئک الامہات. یہ جتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو جس طریقے سے آپ حضرات کو میں نے بتایا ہے کہ ھذا کا ترجمہ یہ ہے اور وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر کے اس کا ترجمہ لکھیں گے. اور پھر ان تمام یہ کیا ہے عربی سے اردو تمرین ہے. اور ایک تمرین ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اردو سے عربی. اردو کے کچھ جملے لکھ دیں گے اور ان کو آپ کو پھر عربی میں نقل کرنا. تو ناظرین یہ ایک تمرین تھی عربی سے اردو کی. اور دوسری تمرین ہم نے آپ کے سامنے لکھی ہے اردو سے عربی آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ ڈاکٹر، یہ 2 ڈاکٹر، یہ حکومت، یہ 2 گنبد، یہ سب لڑکے، یہ سب لڑکیاں.
وہ کسان، وہ دو کسان، وہ نرس، وہ دو نرس، وہ سب اساتذہ، وہ سب استاد۔ ان کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے اور ان کی عربی بنائیے۔ جو الفاظ آپ کو یاد نہ ہو میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ورنہ تو آپ اردو سے عربی ڈکشنری رکھیے، اور دو طرح کی ڈکشنری ہیں اس وقت بازار میں، القاموس الازہر، القاموس الجدید، یہ اردو سے عربی ڈکشنری ہے، اس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ ایک عربی سے اردو رکھیے، القاموس الوحید۔ تو ڈاکٹر اس کی عربی طبیب آتی ہے، طبیبن۔ گنبد اس کی عربی قبۃ آتی ہے، اور لڑکے ابن ولد، لڑکیاں بنتن۔ اسی طریقے سے کسان کی عربی فلاح، اور نرس کی عربی ممرضۃ، اور استاد استاد معلم مدرس، اور استانیہ معلمۃ مدرسۃ۔ تو یہ اس کی عربی خود تلاش کرنے کی پہلے کوشش کیجیے، اگر یاد نہ آئے اور تلاش نہ کر سکیں تو اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ عربی الفاظ بیان کی۔ تو یہ دو تمرین ہیں، ایک عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے، دوسری تمرین ہے اردو سے عربی ترجمہ کرنا ہے، اور ان کی پریکٹس آپ کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ جتنی پریکٹس اور جتنی تمرینات آپ کریں گے اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ اور آپ نے ایک مرتبہ ویڈیو سن لی اور دیکھ لیا اور پریکٹس کر لی ایک دو مرتبہ تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، جب تک آپ کسی چیز میں پوری طور سے نہ لگ جائیں اور متوجہ اور منہمک نہ ہو جائیں، جب تک اس کا اچھا فائدہ جلدی نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تمرینات پر پوری توجہ دیجیے، اور دوسری کتابوں سے بھی تمرینات لکھیے، خود بھی لکھیے۔ کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، گھر میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، سامنے آپ کے کتاب رکھی ہے، قلم ہے آپ کی جیب میں، کرتا آپ پہن رہے ہیں، ٹوپی ہے، یا جہاں بیٹھے ہیں وہاں چیزوں میں غور کیجیے، پنکھا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹیوب لائٹ ہے، جو بھی آپ کے سامنے چیز ہے قریب دور، اس کو آپ بولیے، لکھیے اور اس کو استعمال کیجیے۔ جو لفظ یاد نہ ہو ڈکشنری سے اس کو حاصل کیجیے، ڈکشنری سے نکالیے اور اس کو رٹی اور یاد کیجیے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ محنت کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا اسم اشارہ، اس کی تعریف، اور اسم اشارہ سے متعلق دو تمرینات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، ایک عربی سے اردو تمرین، ایک اردو سے عربی تمرین۔ یہ ایک سبق مکمل ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ فائدے کے تحت کچھ اہم اور ضروری باتیں جو اسم اشارہ سے متعلق ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو عربی زبان سے خاصا تعلق رکھتے ہیں، عربی زبان سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور عربی زبان سے بہت حد تک وہ واقفیت رکھتے ہیں، ان حضرات کے لیے یہ باتیں زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ تو ان کے لیے چند باتیں ضرور عرض کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر اسم اشارہ کے صیغے ہوتے ہیں، 5 برائے قریب کے لیے، 5 برائے بعید کے لیے۔ دوسری بات ہے اسماء اشارہ سب معرفہ ہوتے ہیں، اور تیسری بات اسماء اشارہ میں جو تثنیہ ہے، ہادانی اور ہاتانی اور زانی کا، یہ ہاتینی اور زانی کا حالت نسبی اور جدی میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ان دو کے علاوہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ یہ صرف 2 صیغے ایسے ہیں جو معرب ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز یعنی مبتدا، فاعل یا مفعول بنتا ہے، جیسے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ سے مل کر مبتدا یا فاعل یا مفعول بنتا ہے، اسی طریقے سے مرکب توصیفی کے اندر موصوف صفت سے مل کر مبتدا بنتا ہے یا فاعل بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسم اشارہ اور مشار الیہ بھی کبھی کبھی دونوں مل کر مبتدا بن جاتا ہے، کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی مفعول بن جاتا ہے۔ اور 5ویں بات ہے کہ مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا یا مضاف ہوگا۔ اگر مشار الیہ معرف باللام ہو تو اسم اشارہ کو پہلے لانا ہوگا۔ اگر مشار الیہ معرف باللام ہو تو اسم اشارہ پہلے آئے گا، جیسے ھذا اسم اشارہ ہے اور الکتاب یہ معرف باللام،
مشارن الیہ معرف باللام ہے یہاں پر، تو ہاذا کو آخر میں نہیں لائیں گے بلکہ شروع میں لائیں گے اور کہیں گے ہاذل کتاب، یہ کتاب۔ تو اگر مشارن الیہ معرف باللام ہو، مشارن الیہ پر الف لام ہو، تو ہاذا کو شروع میں لائیں اور کہیں گے ہاذل کتاب، یہ کتاب۔ اور اگر مشارن الیہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لانا ہے۔ اگر مشارن الیہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو پھر کیا ہوگا، اسم اشارہ وہ مشارن الیہ کے بعد آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا۔ اور جیسے مثال کے طور پر کتاب ایک اسم ہے اور یہ مضاف ہے اسم ضمیر کی طرف، کتاب حکم، تو ہمیں اس کو مشارن الیہ اسم اشارہ کی ترکیب بنانا ہے، تو ہم ہاذا کو شروع میں نہیں لائیں گے بلکہ اس کے آخر میں لائیں گے اور کہیں گے کتاب حکم ہاذا، تمہاری یہ کتاب۔ اگر اس جملے میں اسم اشارہ کو پہلے لایا گیا تو مشارن الیہ نہیں بنے گا، پھر یہ خبر بن جائے گا۔ یعنی اگر ہمیں اسم اشارہ اور مشارن الیہ کی ترکیب بنانا ہے تو ہاذا کو مشارن الیہ کے بعد لانا، لیکن اگر ہم نے ہاذا کو شروع میں لے آیا تو پھر کیا بات پیدا ہوگی کہ بات یہ پیدا ہوگی کہ ہاذا کتاب حکم، یہ اسم اشارہ اور مشارن الیہ کی ترکیب نہیں ہوگی، پھر اس کی جو ترکیب ہوگی وہ مبتدا اور خبر کی ہو جائے گی اور یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گی۔ کتاب حکم ہاذا، اس کا ترجمہ ہوگا تمہاری یہ کتاب، اور ہاذا کتاب حکم، اس کا ترجمہ ہوگا یہ تمہاری کتاب ہے۔ تو یہاں جملہ مکمل ہو گیا ہے، اور جملہ مکمل اور تام یہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، یہ مشارن الیہ میں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر آپ کو مشارن الیہ کی کسی اسم کی طرف اضافت کرنی ہے تو پھر اسم اشارہ کو بعد میں لانا ہوگا۔ اگر آپ شروع میں لیا ہے تو پھر وہ اسم اشارہ مشارن الیہ کی ترکیب نہیں ہوگی، پھر وہ مبتدا اور خبر کی ترکیب ہو جائے گی، اس لیے شروع میں نہ لائیں بلکہ آخر میں لائیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ کبھی اسم اشارہ تنہا مبتدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسم اشارہ کے بعد اسم کو نکیرہ لانا ہوگا۔ اگر اسم اشارہ کو تنہا مبتدا بنانا ہوا تو اسم اشارہ کے بعد جو اسم لائیں گے وہ معرفہ نہیں لائیں گے بلکہ وہ نکیرہ لائیں گے، تو ترکیب ہو جائے گی ہاذا مبتدا، اسم اشارہ مبتدا، اور قلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور ہاذا قلم کا ترجمہ ہوگا یہ ایک قلم ہے۔ اگر اسم اشارہ تنہا مبتدا بنانا ہو تو اس کے بعد قلم، اس کے بعد جو خبر آئے گی اس کو معرفہ نہیں لانا، اس کو نکیرہ لانا ہے۔ اور کبھی اسم اشارہ اپنے مشارن الیہ سے مل کر مبتدا بنتا ہے، تو اس صورت میں اسم اشارہ موصوف اور مشارن الیہ صفت واقع ہوگا اور مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہو جائے گا۔ اگر اسم اشارہ اور مشارن الیہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہو، جیسے ھذا القلم جمیل، یہ ترکیب ہے، ھذا اسم اشارہ اور القلم مشارن الیہ، تو یہاں ترکیب جو ہوگی وہ موصوف صفت کی ہوگی۔ ھذا اسم اشارہ موصوف، القلم مشارن الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بنے گئے، اور جمیل خبر، ھذا القلم جمیل، یہ قلم خوبصورت ہے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں گے کہ جب اسم اشارہ مشارن الیہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہو تو جو ترکیب ہوگی وہ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی، ھذا مشارن الیہ موصوف اور القلم، ھذا اسم اشارہ موصوف اور القلم مشارن الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اور جمیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب کبھی اسم اشارہ تنہا مبتدا ہو اور خبر معرف باللام ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ وہ مبتدا ہوتا ہے اور الکتاب جو خبر ہے وہ معرفہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اگر ھذا اسم اشارہ تنہا مبتدا بن رہا ہو تو اور آپ کو مبتدا خبر کی ترکیب بنانی ہو تو خبر کو نکرہ لانا ہوگا، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ھذا اسم اشارہ تنہا مبتدا ہوتا ہے لیکن اس کی خبر جو ہوگی وہ معرف باللام ہوتی ہے،
جبکہ معرف باللام کی شکل میں مبتدا خبر کی ترکیب نہیں ہوتی، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں پر ھذا اس میں اشارہ مبتدا بھی بن رہا ہے اور اس کی خبر معرف باللام بھی آ رہی ہے، لہذا اس شکل کے اندر یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک چیز محذوف ہے، یہاں پر ایک چیز محذوف ہے اور اس کے درمیان ہوا کو آپ کو لانا ہوگا، وہ ضمیر یہاں پر لانی ہوگی، ایک ضمیر کا اضافہ کرنا ہوگا۔ تو اس کی اصل یہ بنے گی ھذا الشیء ھو الکتاب، ھذا الشیء ھو الکتاب، جیسے اولئک هم المفلحون، اولئک قرآن کریم کے اندر استعمال، تو اصل میں کیا اولئک الناس، اولئک الناس هم المفلحون، تو اس صورت میں پھر یہ مبتدا خبر کی ترکیب بن جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ، اور اس کے بعد جو ہے آٹھویں چیز یہ ہے کذالک ھذا، کذالک اسی طرح، ایسے ہی، ویسے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کذالک ایسے ہی، ویسے ہی، یہ اسی طرح، ہا کذا کا بھی ترجمہ یہی ہوتا ہے اسی طرح، ایسے ہی، ویسے۔ تو ہا ہونا، یہاں، ہونا، یہاں، یہ قریب کے لیے آتا ہے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہونا کا وہاں، اس میں ظرف کے لیے، یہ دونوں اس میں ظرف کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں اشارہ کے اندر ہی شامل ہیں اور اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری چوتھے سبق سے متعلق تفصیلات جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور میں انشاءاللہ دعا بھی کرتا ہوں، کروں گا بھی، کہ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی ضرور آپ لکھا کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ہم نے جو سبق پیش کیا ہے اس میں اگر کوئی خامی ہو اس کی آپ نشاندہی فرمائیے، ہم انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے اور آئندہ پھر محنت کر کے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کا کوئی اور اچھا مشورہ ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔